بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے حج کی مختصر تاریخ یعنی حج اور عمرے کے مسائل۔ قدیم عرب اقوام کی دو شاخیں زیادہ مشہور تھیں، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ ٹھیک ہے، عرب عاربہ کون تھے؟ انہیں قحطانی عرب کہا جاتا تھا۔ ان کا جد امجد یعرب بن یصحب بن قحطان سے ملتا تھا۔ یعرب بن یصحب بن قحطان عرب عاربہ کا، اور عرب مستعربہ جنہیں عدنانی عرب یعنی کہ جن کی نسل سے پھر ہم میں کہا جاتا ہے، ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی ہم عرب مستعربہ سے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ اور میں، اور ان کے جو ابو تھے نا وہ بت تراشتے تھے اور کسی اچھے عہدے پہ تھے، اور ان کا نام آزر تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت کا جو اپوزیشن میں بادشاہ تھا اس کو کہتے تھے نمرود۔ جیسے فرعون نام تھا نا، اسی طرح نمرود نام تھا، نام اس کا کچھ اور ہی ہوگا پرسنل۔ اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے بھی شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اپنی قوم کا پروہت اور پیشوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن پتھروں اور بتوں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یا نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جاتا ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم نے صاف صاف اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہم نماز کی نیت میں بھی یہ ایک پوری آیت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے نہ پڑھنا ہو نا، نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت اتنی، تو چپ کر کے آپ یہ پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ آل انعام آیت نمبر 79 ہے یہ والی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ اس واضح اور کھلے اعلان میں توحید کے بعد باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکا، یعنی آپ نے اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے اور اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ آپ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر باپ کی وراثت، گدی اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا عفت مقبول کی ہی کلاس میں کہ جو یہ تھے نا حضرت ابراہیم کے والد، یہ شاید کوئی وزیر کے عہدے پہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا تصادم حکومت وقت کے ساتھ ہوا۔ اپنی مشرک قوم کو شرک کی حقیقت سمجھانے کے لیے موقع پا کر سرکاری خانقاہ میں گھس گئے اور بڑے بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا نمرود کے، ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا ہے، ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ کر یہ بولتے ہیں، ان سے پوچھو یہ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ در حقیقت تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر ان کی مت پلٹ گئی اور کہنے لگے، تو جانتا ہے یہ تو نہیں بولتے۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم ان اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی نفع پر قادر ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نفع اور نقصان نہ پہنچا سکنا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ لہٰذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تب بادشاہ نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، اچھا تو میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سن کر کافر بادشاہ شش در رہ گیا۔ کون تھا کافر بادشاہ؟
نمرود، ٹھیک ہے۔ اس مدلل اور مسکت جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا، جلا ڈالو اس کو، مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید سے منحرف نہ کر سکا، یعنی چینج نہ کر سکا آپ کا ارادہ۔ آپ پہاڑوں کی سی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لاہ و لشکر تھا اور نہ ہی کوئی جماعت تھی، نہ ایسے کوئی وسائل حرب و ضرب میسر تھے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت تھی، تنہا پوری مشرک قوم پر بھاری ثابت ہوا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی۔ آگ کا الاؤ تیار کرایا گیا جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر آیا تھا، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نامود میں کود گیا۔ تب زندگی اور موت کی حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا۔ ترجمہ: ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ یہ ہے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 69۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے۔